آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت اور غیر ملکی سہولت کاری بے نقاب ہو گئی. ہلاک دہشت گردوں سے برآمد اسلحہ اور دیگر ساز و سامان غیر ملکی ساختہ اور لاکھوں روپے مالیت کا ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ہلاک دہشت گردوں سے M16 M4 رائفلز اور نائٹ ویژن گوگلز برآمد ہوئے. فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں سے بے حس کرنے والی غیر ملکی نشہ آور ادویات بھی برآمد ہوئی. شواہد سے ظاہر ہے ہر دہشت گرد کو 20 سے 25 لاکھ کے اسلحے اور ساز و سامان سے لیس کیا گیا تھا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر یہ معاملہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کل قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس ایکسپلین کیا کہ ایک شخص جو گیئر کیری کر رہا ہے وہ ہزاروں ڈالرز کا, اور اب یہ اسلحہ بھارت سے ہے. یقینی طور پر وہ اسلحہ خریدنے کے پیسے بھارت سے ہیں. اب پاکستان کا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ عالمی برادری کو اس صورتحال میں کس طرح سے انگیج کیا جائے؟ دیکھیے, عالمی برادری کو انگیج کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ایویڈنس کو آپ پراپرلی ڈوزیئر کی صورت میں پیکج کریں, جیسے پہلے بھی کئی مرتبہ پاکستان کر چکا ہے, اور اس کو ہم ریلیونٹ جو فورمز ہیں اس پہ جا کے اجاگر کریں, جس میں ہمارے پاس یو این کا ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, ایون کہ یو این کا سیکورٹی کاؤنسل بھی وہ فورم ایک اویلیبل ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے پہلے ہمیں جو ڈپلومیٹک سپورٹ ہے اپنے ایلائز کی اور فرینڈز کی وہ اکٹھا کرنا ہے, اور جب وہ ایک مرحلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دنیا کے سامنے اس فورم پہ یہ لے کے جائیں, اور یہ اس طریقے سے پیکج ہوا ہوا ایویڈنس ہو جو کہ irrefutable ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو جتنے بھی شواہد ہیں بادی نظر تو وہ بہت کٹ اینڈ رائڈ ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بٹ انٹرنیشنل جب لیگل فورمز ہوتے ہیں تو اس میں ایک لیگل لینگویج ضرورت ہوتی ہے, تو عالمی قوانین کے جو ماہر ہیں ان سے مشورہ کر کے ہمیں یہ ایویڈنس پیکج کر کے ان فورمز پہ لے جانا چاہیے, تاکہ یہ بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بالکل واضح ہو. کیوں یہ ایک کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسٹرنلی ابیٹڈ انسرجنسی ہے. دیگر انیبلنگ فیکٹرز اپنی جگہ, مگر اگر یہ وہاں سے اس کو آکسیجن ملتی رہے گی اور وہ دیدہ دلیری کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتے رہیں گے تو پھر یہ ایک لگاتار ایک کنٹینیول ایفرٹ ہوگا جو ڈرین ہوگا ہمارے ریسورسز پہ. تو اس کو ہمیں جو سپورٹ نیٹ ورک کو ٹارگٹ کرنا بہت ضروری ہے, جہاں سے انہیں امداد مل رہی ہے, چاہے وہ سینکچریز کی صورت میں ہو. ہمیں افغان گورنمنٹ کی طرف بھی دیکھنا ہوگا, اس کو بھی ہمیں پریشرائز کرنا ہوگا تھرو جو ہمارے ریجنل ایلائز ہیں, اور اپنی جو ہماری ڈپلومیسی ہے اور دیگر کو ہمارے جو مینز ہیں لیوریجز ہیں ہمارے پاس, ہمیں وہ تمام ایکسپلائٹ کرنے ہیں, کیونکہ وہاں بھی یہ جا کے چھپ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو کمینگاہیں ہیں ان کی وہ افغانستان سے ہیں, اور ہمارے انٹرنلی جو ان کی اسپیسز ہیں عوام کے ساتھ جو ان کا اگر کوئی کوہرشن والا معاملہ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں ایک بہتر ریچ کرنی چاہیے اسٹیٹ کو, تاکہ لوگوں میں وہ خوف کی فضا جو ان کی وجہ سے ہے, جو ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ کو یہ انڈیوسمنٹس بھی دے کے فائنینشلی اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپیرنٹلی ان کو ڈیپریویشن نہیں ہے, مگر وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں, پھر بھی ان کے زہریلے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروپیگنڈا اور اس ڈینجرس جو کریڈ ہے اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہے, اکیڈیمک اسپیسز میں ہو چاہے وہ سوشل اسپیسز میں ہو, تو وہ ہمیں کرنا ہے. اور جو نان کائنیٹک کمپوننٹ ہے اسٹیٹ کا, بہتر پبلک سروس ڈیلیوری, بہتر کنیکشن کریں لوگوں سے, تاکہ لوگ جو ان کے چنگل سے بچیں اور ان کو جو ریکروٹس ہیں وہ بھی میسر نہ آئیں. اور ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ مسعود صاحب وقت دینے کے لیے. ابھی سیکیورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام صورتحال کو اب کنٹرول کرنے کے لیے اور دنیا تک پہنچانے کے لیے سیاسی اور سفارتی طور پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں, دیکھیں جس طریقے سے کنڈمنیشن آئی ہے فرام اکراس دی ورلڈ, ہم نے دیکھا جو امپورٹنٹ کنٹریز ہے انہوں نے اس کو اکنالج کیا ہے. اور لاسٹ ایئر یونائٹڈ اسٹیٹس نے فتنہ ہندوستان BLA مجید بریگیڈ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی ڈکلیئر کیا تھا. سو اس کی بھی امپلیکیشن ہے, اور اسپیشلی دیکھیں جو سویلینس کی کلنگس ہوئی ہیں, دس از اگینسٹ دی انٹرنیشنل لا ہے, اور جتنے کنونشنس ہے ٹریٹیز ہے اس کے بھی خلاف ہے, کیونکہ آپ سے انوسنٹ سویلینس کو
टारगेट नहीं कर सकते हैं। इवन जो इंटरनेशनल वो कोर्ट थी न्यूरमबर्ग में, उसमें भी ये डिसीजन डिसाइड किया गया था कि सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाएगा। तो इसमें ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन होती है, तो उसमें भी ये बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान पहले भी देखें डोजियर्स जमा करा चुका है, 5 डोजियर्स हमने जमा कराए थे कि उसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है विद इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। हमने उन्हें बंदों के नाम भी दिए थे जो इन्वॉल्व हैं वायलेटिंग यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है 1267 की वायलेशन पे। तो अभी भी एक हम डोजियर्स एक तो ये है बना सकते हैं, क्योंकि रिसेंट पास में जितना डोजियर हमारे पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट की आई है, और तो वो स्पेशली आपने देखा होगा मेजर संदीप का एक नेटवर्क पकड़ा गया था जो DGI ने लास्ट ईयर एक्सप्लेन किया, और फिर पिछले चंद महीने पहले एजाज मल्ला वाज बीइंग यूज्ड एज फास्ट लेग ऑपरेशन के लिए। तो इंडिया तो एक्सपोज हुआ है और हमें उसको मजीद एक्सपोज करना चाहिए। और देखें ये जो हमले हुए हैं इसमें भी देखें ये जब आए हैं तो अमेरिकन वेपन्स ही लेके आए हैं ना, M4 थे, M16 थे, नाइट विजन डिवाइसेस थे, इंफ्रारेड वेपन्स थे, तो वो अमेरिकन वेपन्स भी यही यूज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में एक रियलाइजेशन है इंटरनेशनली, और अमेरिका को भी रियलाइज करवाना चाहिए, स्पेशली जो पैसा अगर कहीं से अभी भी वो पोर इन हो रहा है अफगानिस्तान में, चाहे अमेरिका से आ रहा है या किसी यूरोपियन कंट्री से आ रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको रुकवाना होगा। और देखें कि और ये मसला खाली पाकिस्तान का नहीं है या अफगानिस्तान का नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज टू नो एक्ट। बिल्कुल, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक का भी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद।